پاکستانیوں ہماری ساری توجہ صرف خیبر پختونخوا پر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں ہماری حکومت بھی ہے۔ حکومت ایک طرح سے پاؤں کی بیڑیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے، جیسے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پختونخوا حکومت کے لیے صورتحال بن گئی۔ عمران خان کو ریلیف تبھی دیا جا سکتا ہے جب ہم مزاحمت کا رخ پنجاب کی طرف موڑ دیں، جہاں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا گیا ہے اور وہاں پر ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بھی موجود نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہر ایسے موقع پر تنقید کا نشانہ ہماری اپنی اقلوتی حکومت ہی بنتی ہے۔ پنجاب میں مزاحمت دکھائیں گے تو ہی وفاق اور پنجاب حکومت پر پریشر آئے گا اور عمران خان کے لیے کوئی ریلیف یا رہائی کا بندوبست ہو سکے گا۔ اگر ہم پنجاب پر نظر ڈالیں تو پنجاب میں جو سب سے طاقتور سمجھے جاتے ہیں وہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر ہیں، اور اس سارے معاملے میں سلمان اکرم راجہ کا کردار بھی کم نہیں ہے۔ ان سب نے اپنی اپنی تنظیمیں بنائیں، مگر آج انہی حلقوں کی جانب سے تنظیموں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ مختلف گروپس کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عالیہ حمزہ کو ناکام بنایا جائے اور پنجاب میں کوئی مضبوط اور مؤثر مومنٹم شروع نہ ہو۔ اتنا ہی قصوروار پنجاب کی عوام بھی ہے کہ عمران خان کا تعلق پنجاب سے ہے، انہیں پنجاب سے گرفتار کیا گیا اور رجیم چینج کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ وقت لاہور میں گزارا۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ باہر نہ نکل سکیں؟ آخر کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ کتنی گرفتاریاں کر لیں گے؟ 10,000، 20,000 یا 50,000؟ ویسے بھی اس سے زیادہ ان کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے۔ خان صاحب نے جو جیلیں بھرنے کی مہم چلائی تھی وہ کس لیے تھی؟ تاکہ عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے کہ اگر جیلیں بھی بھرنی پڑیں تو بھر دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چند سو یا ہزار لوگوں کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ چند سو نکلیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، مگر جب آپ سب ایک ہو کر نکلیں گے، گھروں سے نکلیں گے، بچہ بوڑھا مرد عورت سب، تو کتنی گرفتاریاں کر لیں گے، کتنا ظلم کر لیں گے۔ پھر اچانک سے عمران خان کی بینائی جو کہ 85% چلی گئی تھی وہ 95% ٹھیک ہو گئی اور ان کو گھڑی کی سوئیاں تک نظر آنا شروع ہو گئیں۔ آج عمران خان کا پیغام بشرا بی بی کے ذریعے باہر آ ہی گیا کہ ان کی آنکھ کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ سب اچھا ہے کہ تمام رپورٹس بشمول پارٹی لیڈران کے بیانات، چاہے ان کو غلط معلومات بھی دی گئی ہوں، غلط تھیں۔ آج محسن نقوی نے بھی یہ بات کر دی کہ لیڈرشپ مطمئن تھی تو علیمہ خان ویٹو کرتی رہیں، جس کا مطلب ہے کہ پارٹی قیادت اور محسن نقوی ایک پیج پر ہیں۔ وہ محسن نقوی جس نے تحریک انصاف پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انتہائی اہم نکتہ کہ عمران خان نے پارٹی کی بجائے بہنوں کو پیغام بھیجا کہ انہیں شاید زہر دے دیا گیا ہے اور یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو آپ بہنیں میرے لیے آواز اٹھائیں۔ تمام تر واقعات، خاص کر گزشتہ چند دنوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کا پارٹی لیڈران پر اعتماد کافی حد تک کم ہو چکا ہے اور ان کا واحد سہارا اب ان کا اپنا خاندان یعنی ان کی بہنیں ہی رہ گئی ہیں۔ اسی لیے وہ بار بار ریکویسٹ بھی اپنی بہنوں سے ہی کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں اور پارٹی قیادت اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر اس جعلی حکومت کی رپورٹس پر یقین کر کے ان کی تکلیف کو نظر انداز کر رہی ہے اور یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ عمران خان کی صحت کو اس طرح بالکل بھی نارمل نہیں لینا چاہیے۔ عمران خان کا واضح پیغام ان کی صحت کے حوالے سے بشرا بی بی کے ذریعے اب باہر آ چکا ہے، اور اگر اب بھی قیادت نے کوئی کمزوری دکھائی تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ اب جہاں بھی آپ کو پتہ چلے کہ کرنا کیا چاہیے، اس لیے وہ مروت کو کھڑا کریں گے جو کہے گا عمران خان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، گنڈا پور کو کھڑا کریں گے، وہ کہے گا محسن نقوی تو عمران خان کو رہا کروانا چاہ رہا ہے، پھر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کرے گا تاکہ لوگ کہیں سہیل آفریدی ڈبل گیم کر رہا ہے، لوگوں کو دھرنے سے روک رہا ہے، پھر مشال یوسفزئی کو بولے گا کہو علیمہ بی بی کی وجہ سے عمران خان کی رہائی نہیں ہو پا رہی
تھی۔ لہٰذا عام آدمی کا یہ سمجھنا مشکل ترین ہو چکا ہے کہ کون صحیح کون غلط ہے۔ میں یہاں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر نظام آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے تو سر پکڑنے کی بجائے اس کا گربان پکڑیں، اور وہ ایسے کہ آپ اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ مجھے پوچھیں تو اس وقت میری نظر میں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان پریس کانفرنس کریں، اور وہ باتیں جو کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ بہنیں، وہ بھی نیازی خاندان یعنی بہادر ترین بہنیں، کبھی بھی اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کر سکتی ہیں۔ باقی مجھے کسی پر کوئی یقین نہیں ہے، نہ میں یقین کرنے پر زور دے رہا ہوں۔ اس لیے اب آپ سب کو بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کو عمران خان کی پارٹی کی سیاست سے لگاؤ ہے تو جدھر مرضی دیکھیں، لیکن اگر آپ کو غرض عمران خان کی زندگی، اس کی رہائی، اس کی صحت سے ہے تو اپنے کان، آنکھیں، دوسرا ہر جگہ سے ہٹا لیں، صرف بہنوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ دھرنے کا بولیں تو جائیں، وہ احتجاج کا بولیں تو جائیں، وہ اڈیالہ کا بولیں تو جائیں، جہاں وہ کھڑی ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں۔ باقی اگر دماغ ضائع کریں گے کہ سہیل، مینا، شفیع یا شاہد خٹک کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں ملے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب تاریخ کی جو مشکل ترین جیل ہے وہ عمران خان نے استعمال کر لی ہے۔ زرداری ہمیشہ اپنا یہ کارڈ استعمال کرتا رہا ہے کہ میں نے بڑی سخت جیل کاٹی ہے، لیکن حقیقت یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ دور حکومت میں یعنی جو معیشت کی بحالی ہے، ریکارڈ جی ڈی پی گروتھ ہے، ڈیمز، موٹر ویز اور تاریخی ڈیولپمنٹ کی نواز شریف کا معیشت اور ڈیولپمنٹ کار ختم کر چکا ہے۔ مڈل کلاس سیاسی جماعت بنا کر ایم کیو ایم کا مڈل کلاس کارڈ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں جو اسلام و فوبیا پر تقریر کی، ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کی، القادر یونیورسٹی، قرآن کی تعلیم کو سلیبس میں شامل کرنا، رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام، دیگر مواقع پر درست اسلامی تعلیم اور شعور دے کر جماعت اسلامی اور فضل الرحمان کا مذہب کارڈ بھی ختم کر دیا ہے۔ ورلڈ کپ میں تاریخی فتح، دوران حکومت جنگ کے دوران انڈیا کو للکار کر اور اقوام متحدہ میں جارحانہ تقریر کر کے اپنے بہت سے عمل سے انہوں نے ملک کا سب سے مخلص اور محب وطن ثابت کر کے اسٹیبلشمنٹ کا حب الوطنی کا کارڈ بھی ختم کر دیا ہے۔ جب سب کے سب کارڈ ناکارہ ہو گئے تو یہ سب عمران خان کے دشمن ہو گئے۔ عمران خان نے نیت اور کوشش کی، کامیابی اللہ نے دینی ہے اور وہ اللہ کی مرضی کہ وہ کب دیتا ہے۔ لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ مراد سعید خود سامنے کیوں نہیں آ رہا اور وہ لوگوں سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا۔ وہ عمران خان کی سوچ کو نہیں سمجھتے۔ عمران خان جانتا ہے کہ اکیلا مراد سعید باہر آ کر کچھ نہیں کرے گا، الٹا میرے انمول رتن یا اس کو گرفتار کروا دیں گے یا مروا دیں گے۔ عمران خان پارٹی کا مستقبل مراد سعید میں دیکھتا ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں مگر یہی سچ ہے، باہر موجود قیادت کو تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ علیمہ خان کی جو باتیں ہیں وہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں مکمل نچوڑ ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ صرف تینوں بہنوں اور قوم کا فوکس عمران خان پر ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ جو کبھی محسن نقوی کی گارنٹی پر لٹکتے ہیں، کبھی بہنوں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اصل میں دشمنوں کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں۔ سوال یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ اس انسان کا تو جو ٹریک ریکارڈ ہے وہی ایسا ہے کہ کسی صورت بدماشی کو قبول نہیں کرتا۔ آپ سب لوگ اس گردان سے باہر نکل کر اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ آپ کتنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ افسوس کہ عمران خان صاحب یہ ساری آزمائشیں صرف پاکستانی قوم کے لیے اپنی سر میں لے چکا ہے، لیکن نہ قوم اور نہ ہی ہماری لیڈرشپ اس بات پر آ سکتی ہے کہ ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ڈٹ جائے گا تو عملی نمونہ دکھائیں اور مل کر دکھائیں، تو تب آپ دیکھیں کہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ سگی بہنوں اور مرضی کے معالجین کی فقط ایک ملاقات کے بغیر عمران خان کی آنکھ کی تکلیف، شدید بیماری، 85% آنکھ ضائع، دھرنا، آنکھ کی بحالی اور پھر سب ٹھیک بھی ہو گیا۔ بہنیں آج بھی سڑکوں پر صرف ایک ملاقات کی دہائیاں دے رہی ہیں اور باقی سب ہنسی خوشی رہنے لگ گئے ہیں۔ ہم بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح جمائمہ کو گھسیٹا گیا تھا وہ مخالف جماعتوں کی
بدنیتی تھی، وہ سیاسی اختلافات بالکل نہیں تھے، وہ سیدھی کردار کشی تھی، مقصد عمران خان کو دبانا تھا، اس لیے خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم سب نے اس وقت کہا تھا کہ یہ گھٹیا سیاست ہے، اور واقعی سیاست یہ گھٹیا تھی، لیکن آج اگر آپ اپنی ہی جماعت کے لوگ عمران خان کی بہنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ زیادہ شرمناک ہے۔ مخالف کرے تو دشمنی سمجھ آتی ہے، اپنا کرے تو وہ سیدھا منافقت لگتی ہے۔ کل تک ہم کہتے تھے کہ عورتوں کو سیاست میں مت گھسیٹو، خاندان کو مت گھسیٹو، آج وہی کام اندر سے ہو رہا ہے، تو پھر فرق کیا رہ گیا ہے؟ اگر اصول صرف مخالفین کے لیے ہوں اور اپنے لوگوں کے لیے نرم رویہ ہو تو وہ اصول نہیں، سہولت ہے، اور سہولت کی سیاست کا انجام بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی وہی بن جاتے ہیں جس پر تنقید کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اب اخلاقی برتری کا دعویٰ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بار بار یہ ڈیل کی باتیں کی کہ ہم نے عمران خان کو ڈیل کی پیشکش کی، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے کی بجائے اپنی شرائط سامنے رکھیں۔ اب وہ حلقے جو مسلسل یہ تاثر دیتے رہے کہ عمران خان مفاہمت یا ڈیل کے لیے بےتاب ہے، یقیناً مشکل سوالات کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ بیانیہ ایک رخ پر بنایا گیا، لیکن حقائق نے دوسرا منظر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ سچ کس کے موقف میں ہے، اور عوام کو کب تک متضاد کہانیوں کے درمیان الجھائے رکھا جائے گا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آخر کب تک اپنے ہی قائد اور اپنی ہی جماعت کے بیانیے کو کمزور کرنے میں دوسروں کے ہاتھ مضبوط کرتے رہیں گے؟ عمران خان نے 10 اپریل 2022 کو چند صحافیوں سے وزیر اعظم ہاؤس سے محض ایک ڈائری اٹھا کے نکلتے ہوئے پوچھا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے میرے خلاف سازش نہ کی ہو۔ خیر وہ سب عمران خان کے مخالف تھے۔ آج عمران خان پونے 3 سال سے جیل میں قید ہے، تو اگر آج بھی عمران خان سامنے آ جائے تو اپنے کھمبوں سے ضرور پوچھے گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جس نے میری پیٹھ میں چھرا نہ گھونپا ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بیگانے نہیں، سب پارٹی میں چھپے غدار اور ڈرپوک کھمبے ہیں جو پونے 3 سال سے عمران خان کی قید کے اصل ذمہ دار ہیں۔ اندر والے جو مجبوریاں، جو مصلحت، جو مفاہمت باہر والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے کسی طرح عمران خان کو سمجھائیں، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ یا پھر محمود الرشید پر ٹرائی کریں۔ اگر وہ سمجھ جائیں تو پھر ہم سے مذاکرات کر لیں۔ گراؤنڈ پر صورتحال مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے؟ کیا ہم اندھے کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب بسنت مناتے ہیں، گڈیاں اڑاتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں، لوگوں سے آپ متاثر ہو کر حالات کو نارمل کہتے ہیں، عوام کو غیر متعلق کہتے ہیں، وہ اس ملک کی آبادی کا کتنے فیصد حصہ ہیں؟ اس ملک کے 45% لوگ خط غربت سے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں، یعنی 45% افراد پورا دن کام کر کے ایک پتنگ خرید نہیں سکتے، اڑانا تو دور کی بات ہے۔ 45% آبادی کی روزانہ کی آمدن سے 1 کلو گوشت کے نہیں آتا، اور آپ چند گڈیاں اڑانے والے دیکھ کر، میچ پر چند تبصرے دیکھ کر اور سڑکوں پر رش دیکھ کر اس ملک کے حالات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ 12 کروڑ لوگ رات کو اپنی محرومیوں کو روتے ہوئے سوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سب نارمل ہے۔ آپ کے خبروں، تبصروں، تجزیوں میں یہ 12 کروڑ لوگ کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے۔ آپ کا جو سیمپل سائز بہت چھوٹا ہے، اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ گراؤنڈ پر حالات مختلف ہیں، اور پھر آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہم کس سیاسی مصلحت کو سمجھ لیں؟ علی امین گنڈاپور کے علیمہ خان کو ملٹری انٹیلیجنس کا ایجنٹ کہنے کو یہ کون سی والی گراؤنڈ ریئلٹی تھی؟ یا پھر سارا وقت اپنے گھر پر گزارنے کے بعد باپ کے انتقال پر رونے کو کہ مجبوری مجھے جو مفروری کی وجہ سے اپنے بوڑھے باپ کی تیمارداری کا موقع نہیں ملا، اس مصلحت کو مان لیں، اور پھر اسی پر 8 فروری جیسی فتح کے بعد صفر رد عمل دینے والی مصلحت کو بھی تو جانے نا۔ عمران خان باہر تھا تو پوری قوت سے سرپلس بجٹ روکا، آپ نے لڈیاں ڈالتے ہوئے آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کیں اور بجٹ سرپلس چھوڑا۔ ہم اس کو کون سی والی مجبوری مانیں؟ جس تحریک میں عمران خان بدترین اذیت کا شکار ہیں، جس تحریک میں درجنوں لوگ جان سے گئے، ہزاروں بے عزت ہوئے، در بدر ہوئے، رسوا ہوئے، اس تحریک میں آپ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں
ہیں اس کو کون سی مصلحت سمجھیں۔ آپ مجبور ہوں گے، آپ کمزور بھی ہوں گے، حالات مشکل بھی ہوں گے، لیکن آپ نااہل بھی ہیں، آپ اقتدار کی ہوس میں مبتلا بھی ہیں۔ اور ہم سے کیا تقاضا ہے؟ ہم بے رحم تنقید بند کر دیں؟ ٹھیک ہے، وہی دلیل ہے، جا کر عمران خان کو سمجھائیں کہ بڑے صاحب کو جو آپ نام دے رہے ہیں وہ کہنا بند کر دیں، ہم بھی پھر دیکھیں گے کہ لہجہ کتنا نرم کرنا ہے۔ اور پھر آپ چند جذباتی لوگوں کو، چند بچوں کو سب پر اپلائی کر دیتے ہیں۔ شہباز گل نے بدترین اور سب سے پہلے تشدد برداشت کیا، عمران ریاض مہینوں لاپتہ رہا، شہزاد اکبر پر بار بار حملے ہوئے، عادل راجہ، ڈاکٹر معید، ہر کسی کو ہر جگہ فکس کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ کمبلوں میں لپیٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ اور پھر ڈالرز کا تانا، کون سے ڈالرز، کتنے ڈالرز؟ صرف دو لوگ عمران ریاض اور شہباز گل $10,000 مہینے سے زیادہ یا بہت زیادہ یوٹیوب سے لیتے ہیں۔ صرف 5 لوگ $3,000 سے $5,000 کے درمیان ہیں۔ محض 20 یا 30 لوگ ہوں گے جو $1,000 سے $3,000 کما لیتے ہوں گے۔ اگر یہ ڈالرز کی جنگ ہوتی تو $200 ارب والی بزنس امپائر کب کی ان کو خرید چکی ہوتی۔ عمران ریاض اور شہباز گل کو چھوڑیں، جو مری ہوئی TRP ہے والی جو چینل کا پرائم ٹائم ہے، اینکر جس کی گفتگو پر اس کے گھر والے یقین نہیں کرتے، اسٹیبلشمنٹ اس کو اس کے چینل سے جو تنخواہ دلوا رہی ہے وہ معید، وقار، صابر، وجاہت، عادل کی یوٹیوب آمدن سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کے خواب و خیال میں نہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ عین ان دنوں میں کون سا عامر، کون سی عائشہ، کون سی تسمیہ، کون سے عباس، کس اجمل کا باپ، بھائی، بہن، ماں اس کی پوسٹس کی وجہ سے اٹھائے گئے یا پھر ہر دوسرے دن بلا کر ذلیل کیا جاتا ہے۔ آپ ان کے ناموں، ان کے چہروں اور شناختوں سے بھی واقف نہیں، وہ ایسے مجبور کہ خود بھی نہیں بتاتے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے انہی میں سے ایک کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جان چھڑاؤ اور اپنے پیاروں کی جو باتیں ہیں وہ بند کرو، یہ اکاؤنٹس بھی بند کرو۔ کہتا ہے میرا 74 سال کا باپ قید تنہائی میں ہے اور میں خاموش ہو جاؤں، پھر اس کو مشورہ دینے پر شرم آئی۔ اور پھر یہ جو ٹویٹر پر زیادہ تر لوگ اپنے اکاؤنٹس چلاتے ہیں، یہ نیلی ٹک والے اکاؤنٹس، یہ $200 یا $300 مہینے سے زیادہ محض 10 یا 15 اکاؤنٹس کو آتا ہوگا۔ اکثریت کے ملکوں میں 1 2 3 دن کی ڈیلی ویجز کی آمدن، یہ اکاؤنٹ تو مونیٹائز بھی نہیں ہیں۔ ہاں، ان پر ہیں کچھ جذباتی بچے جو صرف بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اور پھر آپ میں سے کچھ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہوا۔ یہ بھی مان لیں وہ صرف اپنی سانسیں برقرار رکھنے کے لیے اپنا 78 سال کا امت کی جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ قربان کرنے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کا اندر سے سانس مکمل بند ہے، وہ بکھر رہے ہیں، وہ اپنی ہی پیدا کردہ جو دہشت گردی کے بوجھ تلے ہیں، وہ معاشی عدم استحکام کے بوجھ تلے ہیں، وہ تباہ ہوتی زراعت کے نیچے ہیں۔ 3 سال سے ملک کی سب سے بڑی فصل کے کاشتکار کو ریٹ نہیں ملا۔ چین کے علاوہ ہر ہمسائے سے تجارت بند ہے اور چین کا خیر سے سی پیک بھی بند ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ کسی جو نشئی کو، عادی منگتے کو اس سے اچھا رول اوور مل سکتا ہے، اس سے جو امارات پاکستان کو $1 ارب کے قرضے پر دے رہا ہے، ہر پہلی کو اگلے مہینے کی پہلی تک کی چھوٹ، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہو کچھ نہیں رہا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ جذباتی لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، مرو مارو مار دو چلاتے ہیں۔ آپ کون سے ان کے کہنے پر مرے جا رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں؟ آپ کون سا ان کی توقعات پر پورا اتر رہے ہیں؟ آپ میں سے کتنوں کی کرسیاں گئیں، کتنوں کے عہدے گئے؟ جس کا گیا وہ آخری حد تک گیا کہ میرا عہدہ بچ جائے۔ اسی چکر میں عمران خان کی بہن کو ہی انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ قرار دے دیا۔ لوگ نہیں نکلتے، اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی تو نہیں نکلتے ان اسمبلیوں سے جن کی اہمیت اور وقت صفر ہو چکی ہے۔ اگر لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تو آپ بھی اپنے ممبر سے، یعنی جو آپ ممبر ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں، وہاں سے بھی نہیں نکلتے۔ 2 سال بعد پتہ چلا ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں کن موضوعات پر بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ بھی کس وجہ سے؟ انہیں باہر بیٹھے ہوئوں کی تنقید کی وجہ سے۔ پھر بھی ہم سے گلہ یہ ہے کہ وفادار نہیں ہیں۔ ہم وفادار نہیں ہیں، تو بھی تو دلدار نہیں ہے۔
علیمہ خان کا جو انہوں نے بالکل مہر لگائی ہے علی امین گنڈاپور کے کردار پر، وہ بالکل واضح ہے۔ علی امین کو ہٹانے کا پیغام عمران خان نے خود دیا تھا، بلکہ وہ علیمہ خان کے ذریعے نہیں دیا تھا۔ اب علیمہ خان مکمل طور پر علیمہ خان کے خلاف علی امین گنڈاپور مکمل طور پر کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو ہٹایا جائے، اور ان کو ایک مشن کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ علی امین گنڈاپور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش ان کی سیاست کی رہی صحیح گنجائش کو بھی ختم کر دے گی۔ یقیناً علی امین بری طرح استعمال ہو رہے ہیں، لیکن سہیل آفریدی کو ایک بھرپور عوامی سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے سہیل آفریدی کو عوامی رابطے جلد از جلد بحال کرنے پڑیں گے، اور خان صاحب کی صحت کو لے کر جلد فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، اس سے پہلے کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے۔ اگر معاملہ خراب ہوتا ہے تو یہ سیٹ پھر سہیل آفریدی کے پاس بھی نہیں رہے گی۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں 9 اپریل 2022 چل رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو بالآخر ڈی جے نے گھیر ہی لیا ہے، اور گھیر بھی خود انہی عوام کے ذریعے سے گھیرا ہے۔ بڑا آسان طریقہ انہوں نے اپنایا ہے کہ پہلے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ خان کو شفٹ کریں گے، آپ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ وہ وہاں گئے، وہاں ان کا وقت ضائع کرنے لگے۔ دوسری طرف کے پی میں نوجوان ان کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صوبہ بند کرنا ہے، ہمیں بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سہیل آفریدی ایک لفظ بھی نہیں کہہ پا رہا۔ عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا، اور آخرکار پورے کے پورے کے پی کو کھولنا پڑ گیا۔ لیکن اس سے سہیل آفریدی کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو رہی ہے۔ گنڈاپور نے ہر مقام پر عمران خان کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ کارکنوں کو ڈی چوک میں شیل کھاتا چھوڑ کر 12 ضلع گھومنے نکل گیا تھا۔ اس نے اپنے حواریوں کے ذریعے عمران خان کی بہنوں کے خلاف غلیظ ترین کمپین چلوائی۔ یہ عمران خان کو بغیر جو بتائے ہے وہ معاملات چلاتا تھا، اور اڈیالہ ملنے تک نہیں جاتا تھا۔ موجودہ احتجاج میں بھی اس نے آ کر عمران خان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا۔ اب یہ مگر مچھ کے جتنے مرضی آنسو بہا لے، اس کی اصلیت سامنے آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکرز اور 2 موئے سانپ پر اب یقین نہیں کرتا۔